بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسان کے والد کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا۔ پھر ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور جگہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں اور پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے فرمایا کہ تم اس درخت کے علاوہ جنت میں جہاں جانا چاہو جا سکتے ہیں، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، یہ آپ کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ابلیس نے ان دونوں سے کہا، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتا دوں جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہو۔ وہ انہیں یقین دلانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ابلیس کے وسوسے پر بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک فرشتہ بننے کی صورت میں شیطان کے وسوسے میں آ گئے، اور شیطان کی چالاکی کی وجہ سے وہ اپنی اس جنت کی خوبصورتی سے بھی محروم ہو گئے۔ فرشتہ بننا تو الگ بات تھی، لیکن اس بات سے اللہ پاک بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ جنت میں تھا، جبکہ شیطان کے وسوسے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا سمیت زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ اب آپ یہیں پہ رہیں گے، یہیں پہ آپ کی زندگی بسر ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، لیکن ابھی تک انہیں کوئی معافی کی روایت نہ بتائی گئی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے۔ تب انہیں خیال میں، دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک وحی نازل فرمائی، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو تو بخش دیا، لیکن انہیں دوبارہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین پر رہیں اور اپنی نسل بڑھائیں۔ آپ کو کھانے پینے اور رہنے سہنے کے سب طور طریقے سکھائے جائیں گے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے فصلیں اگانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس زمین سے کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کو اگایا، ان کے رہنے سہنے اور اوقات کار کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کر دی۔ اس طرح زمین پر انسانی نسل کا آغاز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیات کی ہر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز اگائی۔ ان کے رہن سہن کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو عقل دے دی اور ان کے دماغ میں یہ ساری چیزوں کے طور طریقے بنا دیے، جن کو استعمال کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر ایک انسانی نسل قائم کر لی، اور اس طرح آخر بڑھتی بڑھتی بہت ساری عوام ہو گئی اور انسانیات کا ایک بہت بڑا گروہ زمین پر پیدا ہو گیا، اور انہیں رہنے اور کھانے پینے کے بھی سب اوقات کار سکھائے گئے۔ اس طرح دوستو،
ہماری انسانیت کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور آج تک جو کہ آباد اور جاری و ساری ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کی نسل کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہوا، جو کہ آج تک نئی نسلوں میں بدلتے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، اور تکبر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی شرک سے بچائے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ آمین۔